اے چاند حسنی مسلسل کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گراں، آپ دیکھ رہے ہیں فائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی نشریات ایام ازاں کے حوالے سے معرکہ حق و باطل۔ ہم روزانہ ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں کربلا کے تنازع۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کربلا اور قرب خدا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائق صد احترام مذہبی اسکالر محترم مولانا اسد زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، آپ سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو موضوع ہے ہمارا کربلا اور قرب خدا، کہ کربلا کے شہیدوں کی نگاہ میں اللہ کے قرب کا راستہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہر پروگرام کی طرح تمام جملے جو کہ آپ اور ہم مل کر پیش کر رہے ہیں، یہ امام زمانہ کی بارگاہ میں ہماری جانب سے پرسہ بھی ہے اور ہماری جانب سے ہدیہ بھی ہے، کیونکہ گفتگو کا عنوان آج ہم کربلا کو اللہ کے قرب یعنی قرب الہی کے عنوان سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کربلا کے شہیدوں کے پیش نظر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ واقعہ اور اس کی آیت نمبر 10 اور 11، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِکَ الْمُقَرَّبُونَ، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ سبقت لے جانے والے یعنی بڑھ جانے والے، انیشیٹ کرنے والے کس کے لیے؟ حصول ثواب کے لیے۔ سبقت لے جانے والے ہی ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے ثواب کے حصول کے لیے، وہ آگے بڑھ ہی جایا کرتے ہیں، اور جو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں وہ لازمی بات ہے پیچھے رہ جایا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوشش کرنی پڑتی ہے اللہ کی بارگاہ سے حصول ثواب کے لیے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے اولئک المقربون، یہی تو ہیں جو کہ مقربان خدا ہیں، یہی تو وہ ہیں جن کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس لحاظ سے منفرد ہیں۔ تو کربلا کے شہیدوں نے بھی تو ایسا ہی فیصلہ کیا۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کی آواز پر جو انہوں نے لبیک کہا ہے، تو دیکھیے وہ اس بھرے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے جب وہ ساتھ چلے ہیں تو وہ سبقت کی ہے، باقی لوگوں سے آگے بڑھ گئے۔ کس لیے؟ کیونکہ اگلی آیت میں جو خدا ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرنے والے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر تو یہ مقربان خدا ہیں، اگر اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوا ہے، تو پھر ان کا مقام یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب کے بھی مستحق ہیں اور بہشت کے بھی مستحق ہیں۔ تو خدا نے یہ متعین فرما دیا کہ وہ لوگ جو کہ سبقت کرتے ہیں، یہ وہی ہیں جو کہ مقربان الہی ہیں، اور ان کا الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا انعام ہوگا کہ ان کو بہشت نہیں ملے گی، اور یہ وہ ہوں گے جو کہ وہاں پہ نعمات سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو کربلا کے شہید جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 71 ان کے رفقا چلے ہیں، جن میں ان کے اقربا بھی ہیں، ان کے اصحاب بھی ہیں، ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں، یہ سب جو چلے ہیں حتیٰ کہ شیخ خار بھی، تو یہ سب اللہ کی بارگاہ میں اس ثواب کے حصول کے لیے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم جس کاز کے لیے اب یہاں سے چلے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم مقربان خدا ہوں۔ بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ اور ناظرین کرام، آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عنوان ہے کربلا اور قرب خدا، سن رہے ہیں سوات کا وقت فرما رہے ہیں۔ اس میں دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، قرب الہی کے لیے خلوص کی آبیاری کیسے لی؟ جی، خلوص کی آبیاری سب سے اہم، اس کے لیے ہمیں اپنے وجود سے گزرنا ہوگا۔ دیکھیے، ہم اس مادی پرآسائش زندگیوں میں، اور جو مادی شکنجے ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، شیطانی شکنجے جو ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اس حالات میں ہمارا دل، دماغ، ذہن، یوں سمجھیے یہ اسیر ہے۔ ہمیں اس ذہنی اسیری سے نکلنا ہے، اور وہ کیسے نکلے گی؟ ہمیں اپنے پاس جو امکانی معاملات ہیں اس سے بڑھ کر جو اللہ کی بارگاہ میں جو لامحدود ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں خزانے موجود ہیں، ہمیں اس جانب توجہ کرنی ہے۔ وہاں ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور اس کے لیے کون سے لوازمات ہیں،
جو کہ قرآن نے، رسول نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے متعین فرمائے۔ تو جب ان تمام لوازمات کے حصول کے لیے جس وقت ہم اپنے وجود کو کچھ جانب توجہ دیں گے، ارواح معصومین علیہ السلام، خاص طور پہ یہ جو ایام ازاں ہیں، توجہ دینے کی کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی روح سے مدد مانگیں، مولا متقیان کی روح سے مدد مانگیں۔ مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قرب میں، اللہ کے قرب میں ہمارے اندر خلوص پیدا ہو سکے، ہماری عبادات میں خلوص پیدا ہو سکے، ہمارے اعمال میں خلوص پیدا ہو سکے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب معصومین علیہ السلام کی توجہ ہوگی، اور اس کے لیے ہم توسل بھی کریں گے۔ امام سجاد کی دعائیں ہیں جو کہ اس کے لیے کہ کس طریقے سے مومن اپنے اندر خلوص پیدا کرے۔ تو ان دعاؤں کا ثمر یہ ہوگا، ان دعاؤں کا تبرک یہ ہوگا، جیسے مجلس امام حسین علیہ السلام کا ایک تبرک ہوتا ہے، ایک جسمانی تبرک ہوتا ہے، ایک روحانی تبرک ہوتا ہے، ایک ذکر کا تبرک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم توجہ کریں گے تو اس توجہ کا بھی ایک تبرک ہوگا، اور وہ تبرک روحانی تبرک ہوگا کہ خدا ہمارے اعمال میں اخلاص عطا کرنا پڑے، کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ خلوص سے نیت سے ہوگا، وہ ہماری خود نمائی کے لیے نہیں ہوگا، وہ ہماری ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ اور اگر ہم کربلا کو سامنے رکھ کر قرب الہی کا تجزیہ کرتے ہیں، اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ امام کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کی قرب الہی کے حوالے سے جو جدوجہد تھی وہ جی بالکل، اس کے حوالے سے دیکھیں، ہم کربلا کے بہت سے شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر شہیدوں کے ان جھرمٹ میں حضرت جناب اون، حضرت جناب جون، ان کا تذکرہ اگر میں کرتا چلوں کہ حضرت جون جو کہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے، اور اہل بیت کی انہوں نے خدمت گزاری کی، اس خدمت گزاری نے ان کو قرب الہی کا اہل بنا دیا۔ اور پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ رہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے، ان کی خدمت کا بھی شرف حاصل کیا، اور پورے اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے رفیق رہے۔ اب اس تمام رفاقت کا جو ان کو قرب الہی کی جانب لے کے جا رہی، ان کا اجر و انعام کیا ملا کہ امام حسین علیہ السلام جب حضرت جون کے لاشے پر پہنچے تو امام نے ایک جملہ کہا ہے، اور میں تمام ناظرین کی توجہ امام کے اس جملے کی جانب متوجہ کرنا چاہوں گا۔ امام ان کے سرانے تشریف لائے، ان کے قریب بیٹھے اور دعا دی، اور دعا کن الفاظ میں دی؟ امام نے فرمایا، بار الہ اس کے چہرے کو منور کرتے، اس کے چہرے کو نورانیت بخشتے، اس کے بدن کو معطر کرتے، اس کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ کیا کمال حضرت جون کی قسمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے سرانے کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما، اور محمد و آل محمد اور اس کے درمیان یعنی جون کے درمیان زیادہ سے زیادہ آشنائی یعنی فیملیئرٹی پیدا کرتے اور واقفیت پیدا کرتے۔ دیکھیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب روز محشر ہم محشور کیے جائیں تو اہل بیت ہمیں پہچان لیں، ٹھیک ہے نا، اسی بات کہ وہاں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی اجنبی قرار پائیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت جون کو یہ درجہ دے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ قرب الہی کے حصول کے لیے در امام حسین علیہ السلام سے فیض پانے کے لیے چلے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اپنے قوم قبیلے سے رخصت ہوئے ہوں گے، اپنا مقصد بھی بیان کیا ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جب ان کے ذہن میں کیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اپنے رب کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور مجھے اس سر تسلیم خم کرنے میں، کیونکہ ہم نے کہا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سبقت لے جانے والے ہیں یہ وہی ہیں جو کہ قرب الہی کے مستحق ہوں گے، اور انہی کا انعام یہ ہوگا کہ خدا ان کو روز محشر اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کربلا میں، اللہم متعال المکان العظیم۔ امام فرماتے ہیں، اے خدا، اے صاحب عظمت اور اے بلند مرتبت، تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور امام فرماتے ہیں میں تجھے اس حالت میں پکار رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ امام کا قرب الہی ہے، فرما رہے ہیں میں تجھے اس حالت میں پکار رہا ہوں کہ تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، اس حالت میں تیری جانب میں نے توجہ کی ہے کہ مجھے تیری توجہ کی ضرورت ہے، اور اس عالم میں تجھے میں پکار رہا ہوں، اور میں تیرے لیے گریہ زاری کر رہا ہوں، اور اس ناتوانی کے عالم میں تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، اور تجھی پر میرا انحصار ہے، اور تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقدمہ پیش کیا، مگر پہلے امام نے قرب الہی اپنی زبان سے جاری کیا۔ یہ امام کا قرب الہی کا معیار ہے جو آج ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو اس جانب توجہ کرتی ہیں، اور ہمارے ناظرین کو اس جانب توجہ کرنی ہے۔ یہی بارگاہ امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے جس کو قائم ٹی وی کینیڈا پہنچا رہا ہے، جس کو ہمیں اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہماری نسلوں کی تک پہنچنے والی وہ امانت ہے جو کہ ہم نے سپرد کرنی ہے۔ یہ ہمارا وہ ورثہ ہے امام حسین علیہ السلام کے در سے دیا ہوا،
یہی درس کربلا ہے، یہی درس وفا ہے، اور یہی درس قرب الہی ہے۔ بہت خوب اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک سوال آپ سے اور کر لوں کہ یہ قرب الہی جو ہے وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیے اس کے لیے ہمیں ایک لمحے کے لیے حضرت حور کی جانب اپنی توجہات کو اس سن 2026 سے 14 صدیوں قبل کربلا کے میدان میں لے جائیں کہ حضرت حور ہیں اور امام حسین علیہ السلام حور کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس عالم میں کہ حور کے چہرے پر خاک ہے اور خون ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خاک اور خون کو صاف کیا حور کے چہرے سے۔ امام نے ایک جملہ کہا، انت الحر، تم آزاد مرد ہو۔ امام نے یہ پروانہ دیا ہے، یہ ہے قرب الہی کا۔ شب میں علیہ السلام جی یہ وہ قرب الہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے پروانہ مل رہا ہے کہ تم آزاد مرد ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر یعنی آزاد رکھا تھا، اور تم اس دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ یہ ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخری کہ انسان اس دنیا میں بھی اسیری میں نہ ہو، ذہنی اسیری میں نہ ہو، اور آخرت میں بھی وہ شیطانی اسیری میں نہ ہو، اس دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور اس آزادی کے لیے جو کہ امام حسین علیہ السلام نے ڈیفائن فرمائی، امام حسین علیہ السلام نے، تاریخ نے اس جملے کو محفوظ کیا ہے کہ حر کو حر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے جملوں نے بنا دیا کہ دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی حضرت حر علیہ السلام کی اقتداء میں امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ قرب الہی کے لیے کوشش کرے، جب وہ جد و جہد کرے، تو اس کے پیش نظر جو نقطہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا میں بھی اس ذہنی اسیری کا شکار نہیں رہنا، اور روز محشر میں نے اس انداز میں مشہور ہونا ہے کہ جوار معصومین علیہ السلام۔ اور آج بھی آنے والے حر کے لیے در حسین کھلا ہے۔ ہر آنے والے حر کے لیے در حسین کھلا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ظلمتوں میں، آج بھی اگر کوئی اندھیروں میں ہے تو پردہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام کے جملات ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے نورانی کلمات کربلا کے میدان میں تھے تو آج بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ارشادات ہیں جو توجہ دلا رہے ہیں، دیکھو اس انداز میں سوچو جو میں چاہ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جو فتنہ تمہیں گھیرے میں لی ہو اس سے بچنے کے لیے مجھ سے تدبیر لو، جب میں موجود ہوں تو توسل کرو، استغاثہ کرو، میں تمہاری ہدایت کروں گا۔ بہت یہ امام کا وعدہ ہے۔ بہت خوب، بہت۔ ناظرین کرام، ہمارے یہاں اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور بس میں 2-3 اشعار جو ہے وہ پیش کروں گا۔ آ جاؤ علی اکبر، آ جاؤ علی اکبر، لیلا نے کہا رو کر، آ جاؤ علی اکبر، کب سے تیری فرقت میں، کب سے تیری فرقت میں بے چین ہے مادر، لیلا نے کہا رو کر، آ جاؤ علی اکبر، اس آس پہ جیتی ہوں ایک روز تم آؤ گے، چہرے کی جھلک ماں کو تم آ کے دکھاؤ گے، تڑپاؤ ناب ماں کو، صدقے ہو یہ مادر، لیلا نے کہا رو کر، 18 برس پالا ہے تم کو میرے بیٹا، ارمان یہ دل میں ہے، ہوئے دیکھوں میں تیرا سہرا، تم خود ہی بتا دو کہ کب آؤ گے دلبر، کب سے تیری فرقت میں ہے، کب سے تیری فرقت میں
بے چین ہے مادر، ہے کتنا بڑا دیکھو رتبہ علی اکبر کا، ناصر ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، سب مل کے کہے جاؤ بس اللہ اکبر، لیلا نے کہا رو کر آ جاؤ علی اکبر۔